توجہ کرو، پھر دل نرم ہو جائیں گے، بالکل کانپ جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں اس موقع پر حضرت فضیل ابن عیاض کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں لوگوں نے کئی واقعات لکھے کہ انہوں نے کیوں توبہ کی۔ فضیل بڑے ڈاکو تھے، بدنام ڈاکو تھے، گینگ بنایا ہوا تھا، بغداد کے راستے میں انہوں نے ڈیرہ جمایا ہوا تھا، کافرے گزرتے تھے، لوٹتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو لوٹتے تھے، دنیا کانپتی تھی ان کے نام سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ انہیں ناجائز محبت ہو گئی، اس سے وعدہ کیا، رات کے وقت دیوار پھاند رہے تھے۔ اب حافظ قرآن یہی آیت پڑھ رہا تھا جو انہوں نے سنی، الم یان للذین آمنوا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت آنے والی، رسول سچے ہیں، ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا۔ کیسا جھنجھوڑا، کب وقت آئے گا؟ اپنی زبان میں نے کہیں تو کہیں گے یہ گھڑی ہے توبہ کی۔ اللہ فرماتا الم یان للذین آمنوا، ایک طرف دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا اور قیامت آنے والی ہے، رسول سچا ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کا کلام سن کر ڈر جائیں اور تم کانپ جاؤ۔ جب یہ آواز سنی تو حضرت فضیل کی زبان سے نکلا اور وہ روئے اونچی آواز سے کہ حافظ قرآن وہ وقت آ گیا۔ روتے ہوئے واپس لوٹے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سنایا اس وقت کہ فضیل تو کب بات آئے گا، کب وہ وقت آئے گا کہ تو سوچے گا اور توبہ کرے گا۔ بعد آجا زندگی کی ملک کا کوئی فتح نہیں کب ختم ہو جائے، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، نہ جانے کون سی تصویر سجا دی جائے، کون جانتا کہ اسے کس وقت فلیج میں رکھ دیا جائے۔ اللہ نے اس وقت کو چھپا کر رکھا تاکہ لوگ جو ہے نا ہوشیار رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اچانک آ جائے، بغتاتن پتہ بھی نہ اور بس دنیا سے کوچ ہو جائے۔ تو حضرت فضیل نے رو کر چیخ کر یہ کہا کہ حافظ قرآن وقت آ گیا۔ اب توبہ کر کے رو کر جب واپس آ رہے تھے تو ایک قافلہ ایک ویرانے میں اترا ہوا تھا، مسافر اترے ہوئے تھے اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے یار کوشش کرو جلدی نکلنے کی، فضیل کا کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ ڈاکہ مارے، وہ ڈاکہ ڈالے لوٹ لے۔ تو حضرت فضیل فرار ہوئے کہ اللہ فضیل اتنا بدنام ہے کہ دنیا بیچاری جو ہے اس کا نام لے کر کہتی ہے کہ وہ حرامی ہے، ڈاکو کہیں آ نہ جائے، روتے۔ اور پھر ایسا کیا کہ روتے ہوئے حرم شریف کو چل پڑے۔ 2 سال میں مکہ پہنچے، بس ایک قدم اٹھا لیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر قدم اٹھا روتے، اور ساری عمر پھر حرم شریف میں گزاری۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی الم یان للذین سنا کہ یہ دل سخت کر رکھے ہیں تم نے، اتنی نصیحتیں کی جا رہی مگر تم دھیان ہی نہیں کرتے، تو کب وقت آئے گا کہ تم ہوش سنبھالو گے، کب تمہارے دل نرم ہوں گے اور تم خدا کے خوف سے کانپو گے۔ حرم شریف میں جا کر ٹھہر گئے اور پھر اتنے اللہ کے ولی ہوئے، حدیث کے بھی براوی ہیں، صوفیاء میں بہت اونچے طبقہ کے، کہ وقت کا حکمران ہارون رشید حج پر گیا، اس نے اپنے وزیر ربیع سے کہا کہ ربیع کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہے حج پر آیا وہ میرے ساتھ اس کی ملاقات کراؤ۔ اب حج مجمع ہے، ساری دنیا کے اصفیاء اور اولیاء میں سے بڑے لوگ وہاں جمع ہوتے، تو انہوں نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرائی۔ ملاقات کی سلطان نے، تو بعد میں کہا کچھ خدمت کا موقع دیں، انہوں نے اپنے کچھ حالات بتایا کہ قرضہ وغیرہ، ربی سے کہا کہ 2 تھیلی، اور باہر جا کر کہا یار یہ وہ بندہ نہیں جس سے میں ملنا چاہتا، عالم بہت نے اچھے، امام ہے حالانکہ سنت کے ستون ہیں۔ پھر سفیان ثوری سے بھی ملاقات ہوئی، یہی ہوا، اس نے کہا اچھا میں سمجھ گیا، لے گیا حضرت فضیل کے مکان پر، چراغ جل رہا تھا، دروازہ بند تھا، وہ نفل پڑھ رہے تھے تہجد کے وقت، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کہا میں ربی ہوں وزیر اعظم، میرے ساتھ امیر المومنین ہارون ملنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا مگر چراغ بجھا دیا، یہ اب اندھیرے میں ٹٹول رہے ہیں، ٹٹولتے ہارون رشید کے ہاتھ پڑا فضیل پر، تو انہوں نے کہا ہم نے ڈھونڈ ہی لیا نا آپ۔ تو حضرت فضیل نے کہا کہ امیر ہاتھ آپ کے بڑے نرم و نازک ہے، بشرطے کہ جہنم سے بچ گئے۔ یہ کہا سلطان بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا، کہا کوئی نصیحت؟ کہا نصیحت یہی ہے کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے یہاں ابو بکر عمر بھی بیٹھے، فرعون اور نمرود بھی بیٹھے، وہ لعنت سمیٹ کر گئے اور جہنم کا ایندھن بنے، انہیں دنیا میں بھی ثنا نصیب ہوئی، دنیا تعریف کرتی ہے، جنت کے بھی وارث بنے۔ اب تیرے لیے دونوں راستے کھلے ہیں کہ تو ان میں سے جس پر چلے گا وہی تیرا انجام ہوگا۔ ساری باتوں کے بعد کہا کہ کچھ اور کیا، بس اور میری درخواست یہ ہے، میری خدمت یہ ہے کہ نہ آئندہ مجھے ملنے کے لیے آنا اور نہ مجھے بلانا، کیونکہ میں اپنی بہت ساری زندگی فضول برباد کر چکا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تلافی کر رہا ہوں، طواف کر کے، نمازیں پڑھ کے، بات کر کے کہ میری کسر پوری ہو جائے۔ تو باہر نکل کر اس نے کہا پھر ہارون رشید نے کہ ربی بس ایسے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں،
جو ڈاکہ زنی میں مشہور تھا، لوگ اس کا نام لیتے تھے، وہ اتنا خدا سے ڈر